السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید غدیر خم کا مطلب کیا ہے اور اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا اس پر کیا عقیدہ ہے؟ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع میں سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا کہ من کنت مولا علی فعلی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ مولا علی کی شان، جس کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت دل و جان سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کو شیعہ عید غدیر کہتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں کہ اس دن جو گناہ کرے سب معاف ہے۔ شیعہ یہودی سے بھی آگے نکل گیا۔ شیعہ کو اس عید کا بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ شیعہ نے کبھی بقر عید کے لیے اتنی بے چینی سے انتظار نہیں کیا جتنی شدت سے انتظار شیعہ کو عید غدیر کا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ لوگ عید غدیر کینڈل لائٹ ڈنر کی طرح مناتے ہیں۔ یہ عید زنا خانوں میں منائی جاتی ہے۔ یہ عید خالص شیعہ کی ہوتی ہے اور یہ صرف ایک رات کی ہوتی ہے۔ بند کمرے میں بتی بجھا کر منائی جاتی ہے۔ جیسے جانور کو اپنی ماں بہن کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح شیعہ کو بھی نہیں ہوتا۔ اس عید میں شیعہ مرد اپنی ماں بہن سے زنا کرنے کو عید غدیر کہتے ہیں، اور جب پوری رات بدکاری کرنے کے بعد صبح یہ لوگ میٹھی چیز کھاتے اور بانٹتے ہیں، یہی ان کے نزدیک عید غدیر کہلاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جس کی خوشی میں یہ لوگ گناہوں کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں، چونکہ یہ تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہے۔ شیعہ مذہب کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک باغ تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں وہ باغ نہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا اور نہ دینے کی وصیت کی تھی۔ اس باغ کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کا باغ غصب کر لیا تھا،
جبکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باغ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا ہی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور خلافت میں اس باغ کا غصب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر انہوں نے یہ جھوٹی حدیث گھڑ لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق سے شیعہ دشمنی کرنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال سے کچھ وقت پہلے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار کو بڑی شدت کی تکلیف ہے، لکھنے کا سامان نہ لایا جائے۔ اس مشورہ پر حضرت عباس اور حضرت مولا علی اور حجرہ میں جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے، سب نے عمل کیا اور لکھنے کا سامان نہ لایا گیا۔ اس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضور خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے، عمر نے روکا، جبکہ اس مشورے پر خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، تو شیعہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن عمر فاروق اعظم کی عداوت میں اور دشمنی کرنے میں شیعہ نے کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مبارک سے قرآن مجید جمع ہوا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 17,000 آیتیں تھی، جو آیتیں مولا علی کے شان میں تھی، ان آیتوں کو عثمان غنی نے قرآن سے نکال دیا۔ اس لیے شیعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ سرکار کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور جس وقت حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر 100 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت ہے کہ 40 بیٹیاں ہوتی، تو ایک کا انتقال ہو جاتا تو میں دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں ان سے کیوں حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار نے فرمایا، عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے فرمان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، اسے بڑی رقم دے کر خریدا اور مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں پر اس کو وقف کر دیا تھا۔ اور شیعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہتے ہیں، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں کا نکاح یہودی سے کر دیا تھا؟ اور شیعہ قرآن کو محفوظ نہیں ماننے کی بنا پر شیعہ کافر ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے،
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جنگ صفین حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں ہوئی۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جنگ جمل حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی۔ اسی لیے شیعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جنگ صفین اور جنگ جمل یہ اجتہادی جنگیں ہوئی، اس میں کلام کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً جنتی ہے۔ خلفائے راشدین و صحابہ کرام اور اہل بیت خصوصاً مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان و شوکت و مرتبہ کیا ہے۔ مجدد دین ملت کنز الکرامت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مرتبے سے ہم کو آگاہ کیا ہے اور فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور اہل بیت کی شان میں فرمایا، نور بنتے نور زوجہ نور امے نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ ر لہنا نور کا۔ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت بیان کرنا یہ صرف اور صرف اہل سنت مسلک کی اعلیٰ حضرت والوں کا حصہ ہے۔ 18 ذی الحجہ شریف کے رات کو شیعہ گناہوں میں گزرتے ہیں اور سنی بریلوی اسی شب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، ذکر شہادت کرتے ہیں اور خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور خلیفہ چارم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے قوالوں سے سنا ہوگا، دمادم مستقلندر علی کا پہلا نمبر۔ ان قوالوں کو معلوم ہونا چاہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ چوتھی خلافت ہے اور یہ قوال گاتے ہیں، دمادم مستقلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی ان قوالوں کا بھی عقیدہ شیعہ کے برابر ہے۔ شیعہ اور مداری اور اہل حدیث کچھ باتوں میں آپس میں برابر کے شریک ہے۔ شیعہ کے رد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 کتابیں لکھی ہے۔ اسی لیے شیعہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار کی تمام ازواج مطہرات اس امت کے تمام مومنین کی مائیں ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ 21 سورہ احزاب آیت 6۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ
تو معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا۔ حوالہ نحیہ صفحہ نمبر 14۔ اور فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 579۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ 27 سورہ حدید آیت 10۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 100۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 554۔ اور فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں اور ان کو برا بھلا کہتے ہوں تو کہو تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ حوالہ بخاری شریف و مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف صفحہ 553۔ اور اہل بیت اطہار کے متعلق سرکار نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ میرے اہل بیت، تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو شخص کشتی پر سوار ہو اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کی عظمت اور صحابہ کا احترام صرف اور صرف اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت والوں کے پاس ہے۔ صحابہ کا نور اور اہل بیت کی محبت کی کشتی صرف مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت والوں کے پاس ہے۔ تو ہم صحابہ سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ گمراہ نہ ہونے پائے، اور اہل بیت کی کشتی کی محبت میں ہم سوار ہیں کہ ڈوبنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا احترام، اہل بیت کا ادب اور ان کی شان و شوکت جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اسی کے مطابق ہم کو اس کو بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سگے امام احمد رضا خاک پائے جانی میاں و تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، سنی بریلوی شافعی ملکہ پوری۔